بغداد میں مجرموں کو پکڑنے کا یہ بڑی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ بغداد کے اندر چوریاں بہت زیادہ ہونے لگی۔ اس وقت وہاں کے صدر نے ایک ایس پی کو بلایا جو بہت سخت تھا اور اس معاملے کو بہت اچھی طرح سنبھال سکتا تھا۔ ایس پی صاحب وہاں پہ آتے ہیں، چارج سنبھال لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے طریقے سے چوروں کو پکڑوں۔ ایک رات کا وہ گھات لگاتے ہیں اور بہت سارے ایک رات کے اندر چوروں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسرے دن وہ جاتے ہیں صدر کے پاس اور کہتے ہیں آپ مجھے یہ اجازت عطا فرما دیں کہ میں ان کو اپنی مرضی سے پھانسی دوں تاکہ جو عبرت کا نشان بنے، دوسرے لوگ ایسا نہ کر سکیں۔ اب جو وہاں کا صدر تھا، بادشاہ تھا، اس نے اجازت دے دی، ناظم تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی ایس پی صاحب آپ کو اجازت ہے، آپ انہیں اپنی مرضی سے پھانسی دیں۔ اب ایس پی صاحب نے کہا کہ سب کو پھانسی تو اکٹھے نہیں دے سکتے، 20 لوگوں کو ہم چوراہے کے درمیان پھانسی دیں گے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہاں سے 20 لوگوں کو نکالا اور ایک دوسری جگہ پر منتقل کیا جہاں کے قریب تھا کہ پھانسی دی جا سکے۔ وہاں منتقل کرنے کے بعد وہاں رکھا اور ان کی حفاظت کے لیے سپاہی مقرر کر دیے۔ اب ہوا کیا کہ ان میں سے ایک شخص نے رسیاں کاٹنا شروع کر دی۔ رسیاں کاٹتے کاٹتے وہ رسیاں کاٹ چکا۔ جب وہ رسیاں کاٹ چکا بھاگنے لگا تو اس وقت سپاہیوں کو نظر پڑے کہ یہ تو بھاگ رہا ہے۔ اب سپاہی اس کے پیچھے جاتے ہیں، تعداد میں 3-4 سپاہی تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ شخص بھاگ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اب یہ اس کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہم بھاگ کر پیچھے جائیں، کہیں پیچھے والے مجرم نہ بھاگ جائیں۔ اب یہ سپاہی وہاں سے پلٹ کر جب پہلی جگہ پر آتے ہیں، وہ 19 لوگ وہاں پہ ایسی بندے ہوئے تھے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ یار اگر صبح ایس پی آتے ہیں، بڑا سخت بندہ ہے، وہ دیکھے گا کہ 20 آدمی پورے نہیں ہیں تو وہ ایسا کہے گا کہ تم لوگوں نے رشوت لے کر اس کو چھوڑ دیا، لہذا ہمیں سزا ملے گی۔ اب یا تو ہم سیدھی سیدھی بات کریں تو پھر بھی سزا ملے گی سخت ترین کہ تم نے اتنی غلطی کے ساتھ کیوں ذمہ داری اٹھائی ہے اور اتنا نرم طریقے سے کیوں ان کا حفاظت کا انتظام کیا۔ اگر ہم سچ بولتے ہیں تو پھر بھی، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر بھی مارے جائیں گے۔ اب کیا کریں؟ آخر میں یہ طے ہوا کہ ہم ایسا کرتے ہیں یار، کوئی ایسے سڑک میں جاتے ہیں، کوئی ایسے بندہ پکڑ کر لے آتے ہیں، 20 پورے کر دیتے ہیں، صبح کہیں گے یہ تیرے 20 پورے ہو گئے۔ اب یہ 2 سپاہی وہاں سے جاتے ہیں کوئی بندہ دیکھنے کے لیے، سارا علاقہ سو رہا تھا، ایک جگہ پر جاتے ہیں، ایک بندہ حاجت کر رہا تھا، یہ اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کا منہ بند کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری غلطی کیا بتاؤ، لیکن یہ پکڑ کر اسے وہاں پر باندھ دیتے ہیں رسیوں سے۔ ایس پی صاحب صبح جب آتے ہیں اور رات کو وہ سپاہی کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہم نے پکڑا تھا وہ بڑا زور سے چیخ چلا رہا تھا میری غلطی کیا ہے، مجھے چھوڑ دو ظالم۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل پسیج گیا، لیکن ہمیں اپنی زندگی کی پڑی تھی، کیا کر سکتے تھے، لہذا ہم نے کیا کیا کہ اس کے ایک نہ سنی۔ صبح ایس پی صاحب آ کے انہیں بتایا کہ اپنے بندے پورے کر لیں۔ ایس پی صاحب نے جب اس بندے کی آواز سنی تو حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوچھے پولیس سپاہیوں سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہہ رہا ہے مجھے گرفتار کر لیا گیا رات کو، میں مجرم نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگے پولیس والے، ایس پی صاحب سارے مجرم یہی کہتے ہیں، بس یہ تھوڑا سا ڈر زیادہ گیا تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن ایس پی صاحب نے 19 لوگوں کو پھانسی چڑھا دی، اسے ایک بندے کو الگ کر لیا، اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کیا معاملہ تھا۔ اس نے ساری بات بتائی کہ رات کو میں کشتی کے اندر تھا، میں نے کشتی سے نکل کر حاجت کرنی چاہیے، جب حاجت کے لیے بیٹھا یہ اٹھا کر مجھے واپس لے آئے۔ اب ایس پی صاحب کو مزید تفتیش کرنی پڑی، لہذا ایس پی صاحب نے کیا کیا کہ وہاں کا جو عملے تھا، باقی جیل کے اندر لوگ تھے، سب کو بلایا اور ان کے سامنے اس بندے کو کہا یہ تمہارے ساتھ جرم میں شریک تھا چوری میں؟ سب نے چہرہ دے کر کہا حضور ہم نے اس کو دیکھے نہیں آج تک پہلے۔ اب ایس پی سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے۔ اب ایس پی صاحب ایک کام کرتے تھے، اس طرح سامنے بیٹھتے، مجرم کو سامنے کھڑے کر دیتے، اس کے بیک پر ایک بندہ کھڑا کر دیتے جو کہ بہت زبردست قسم کا ہاتھ میں کوڑا پکڑ کر طاقتور بندہ کھڑا ہوتا تھا۔ اب ایس پی صاحب جب سارا لاتے نا تو وہ زور سے اس مجرم کے پیٹھ پر کوڑا مار دیتا، زور سے، اور ایس پی صاحب شاید میں یہ کہتے کہ یار مجھے پوچھنے تو دو، تم ویسی سزا دے رہے ہو اس مظلوم کو، میں بات کر رہا ہوں نا، صبر کرو، پھر اس سے بات کر دے۔ اگر پھر ایس پی صاحب کو شک لگتا نا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، پھر ایسے سر کرتے نا، پھر وہ مار دیتا۔ لیکن یہاں سے پھر کہتے یار ایک دفعہ رک جو، مجھے تفتیش کرنے دو، ایک طریقہ کار تھا اس بندے کا۔ اب اس نے اسی مجرم کو سامنے کھڑا کر دیا، پیچھے اس کوڑے والے کو بھی کھڑا کر دیا۔ اب سامنے یہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر پوچھنے لگا اب ذرا بتا تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں فلاں ہوں۔ کیا تو کشتی کے اندر کیوں سو رہا تھا؟ کہا میری بس عادت ہے، اس لیے میں سواریاں تلاش کرتا ہوں، پھر رات کو وہیں گزارتا ہوں۔ ایس پی صاحب نے کہا کہ بتا اصل معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں کشتی سے باہر حاجت کے لیے نکلا، مجھے انہوں نے پکڑ دیا۔ ایس پی صاحب نے سر ہلایا، اس نے زور سے کوڑا مارا، اس بندے کو لگا جیسے میری جان نکل گئی ہے، چیخا۔ تو ایس پی صاحب نے کہا یار بے وقوف ہو، اس کو مارے ہو، ابھی میں تفتیش کر رہا ہوں نا، پوچھ رہا ہوں نا، سچ بتا دے گا۔ پھر پوچھا ہاں مجھے سمجھ نہیں ہے کیا کہا تھا؟
پھر وہ کہنے لگا میں کشتی سے باہر نکلا حاجت کے لیے اور مجھے پکڑ لیا اور یہاں لے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ پھر ایس پی صاحب نے سارا لایا نا، پیچھے سے پھر کوڑا پڑا۔ دوسرا کوڑا اس کو جب پڑا نا، اس کی جان کے اندر جان نکل گئی۔ کہا میں سب سچ بتاتا ہوں۔ ایس پی صاحب رک گئے۔ پھر ایس پی صاحب نے اس کو کہا یار پوچھ رہا ہوں نا، کیا کرتے ہو؟ اب وہ شخص اپنی کہانی بتانے لگا، یہی اصل کہانی ہے جو اب شروع ہوئی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا حضور مسئلہ یہ ہے کہ کل مجھے ایک سواری ملی کہ میں نے اس کو دریا سے پار کرانا ہے کشتی کے ذریعے۔ میں نے اس عورت کو سوار کر لیا، اس میں 2 بچیاں تھیں اس کے ساتھ، بہت خوبصورت تھی۔ میری نیت بگڑ گئی، میں اس کو بھنور کے اندر لے کر چلا گیا، دریا کے اندر پہنچا تو میری نیت میں فطور تھا، میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے بدکاری کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ عورت آگے سے کہنے لگی میں بدکاری نہیں کر سکتی۔ میں نے ڈرایا دھمکایا، نہیں مانی۔ پھر میں نے اس کو ایک بچی کو اٹھایا، میں نے کہا پانی میں پھینک دوں گا، وہ نہ مانی۔ میں نے اس بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ اب دوبارہ جب اس نے پھر مغرب کے بعد کی یہ بات ہے کیونکہ اندھیرا تھا اس وقت، میں نے دوبارہ اسے کہا دوسری بچی کو پھینک دو، اس نے کہا پھینک دو، میں بدکاری نہیں کر سکتی۔ میں نے خیر اس کی دوسرے بچے کو بھی پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ میں تم سے بدکاری نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا تجھے بھی پھینک دوں گا رسیوں سے باندھ کر۔ اب وہ ڈر کے جب اس کی اپنی جان پہ تو اس نے آمادگی کا اظہار کیا۔ جب اس نے آمادگی کا اظہار کیا، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کھل کر کی۔ جب میں اپنا پوری خواہش نفس پوری کر چکا، اس وقت کیونکہ شیطان جو ہے نا انسان کو ورغلاتا ہے، وہ عورت کے ذریعے لازمی ورغلاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا تیر ہوتا ہے کہ جب یہ چل جاتا ہے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میری تو عقل ختم ہو گئی تھی اس وقت۔ اب میں نے کہا کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں گا، اپنی منزل پر پہنچا دوں گا، یہ شور ڈالے گی تو اس وقت میری شامت آ جائے گی، پکڑوا دے گی، اب لہٰذا اس کو میں پھینک دیتا ہوں۔ تو میں نے صاحب ایسا کیا کہ پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، چیختی چلاتی رہی، لیکن میں نے اس کو دریا کے اندر پھینک دیا اور کشتی میں نے کنارے پر آ کر کھڑی کی۔ کنارے پر کھڑی کی، تھوڑی دیر میں بیٹھا تو اس وقت مجھے حاجت ہوئی۔ میں وہاں سے نکل کر حاجت کے لیے بیٹھا تھا کہ مجھے یہ پکڑ کر لے گئے۔ ایس پی صاحب اس میں شک نہیں ہے کہ میں نے جرم جو مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ میں نے نہیں کیا چوری والا، لیکن اس کا میں مجرم ہوں۔ ایس پی نے کہا کہ تو پھر اس سے تو بڑا جرم نکلا، اس سے تیرا جرم تو بڑا ہے، تو بڑا مجرم نکلا۔ کہا اس سے تو سارے عام پھانسی دے دینی چاہیے اکیلے میں۔ پورے گم اس علاقے کو اکٹھا کیا گیا اور اس کو وہاں پہ عبرت کا نشان بنایا گیا اور ساتھ میں بتایا گیا اس کی یہ حرکت اس نے کی تھی تاکہ لوگوں کو دل میں خوف بیٹھ جائے۔ بات یہاں یہ ہے کہ ایک بندے کو رات کو انہوں نے پکڑ لیا، اب بظاہر وہ مجرم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جرم تو اس نے کیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ یہ والا نہیں دوسرا تھا۔ رب تعالیٰ جرم کی سزا لازمی دیتا ہے، جو جرم بھی بندہ کرتا ہے اگر توبہ نہ کرے اس پر ڈٹا رہے سزا لازمی ملتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی چیز تباہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بعض اوقات اپنا بیٹا مر جاتا ہے، کوئی کسی قتل کرتا ہے تو اپنا بیٹا مر جاتا ہے۔ تو گویا رب تعالیٰ کی پکڑ لازمی ہوتی ہے، اب وہ کسی طریقے سے وہ ہو سکتی ہے۔ لہذا ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اس کی لاٹھی سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔